اچھا آپ بھی اتنے کچے کانوں کے ہیں نا کہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بھی اڑم دھڑم اب للو پپو بات کرتا ہے آپ اس کے کہنے میں آتے ہیں. یعنی آپ سے بڑھ کے کچے کان کا کون ہوتا ہے بھائی؟ محبوب کے خلاف تو پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے پھر بھی آپ کہیں میں محبوب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ چند مولویوں کے کہنے پہ آپ ہر مرتبہ ہر دن مسلک چینج کرتے. اور لوگوں نے کتنا بہکایا لیلا کو. لیلا کو یہاں تک کا تیرا مجنو لنگڑا ہے. بڑے بڑے لوگ دلیل پیش کرتے تیرا مجنو لنگڑا ہے تیرا مجنو لنگڑا ہے. لیکن عشق تھا نا, اس نے کہا جھوٹ ہے. حالانکہ اس نے مجنو کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا چلتے ہوئے, لیکن عشق کا تقاضا ہے. پوری دنیا ایک طرف محبوب ایک طرف. اس نے کہا تم سب جھوٹے ہو, مجنو لنگڑا نہیں ہے. کافر تو نے نہیں دیکھا دیکھ لے. جب چلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے بولی لنگڑا نہیں ہے, میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا. سبحان اللہ. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد, انتظار کرم توست من عینی را, اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی, ضعیفانو شکستہ رات و پشتی, بحق کے خواجہ عثمان ہارون. مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز مخدوم ابن مخدوم شہزادہ والا تبار حضور سیدی امان ملت ولی عہد زیب سجادہ خانقاہ عرش مقام ماریرہ مطہرہ و جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام, حاضرین محفل, پردہ نشین ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی ثروت, شہر یار ارم, تاجدار حرم, نوبہار شفاعت, شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں, در اللہ المکنون سر اللہ المخزون, عالم ما کانا وما یکون, آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء, مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت, خلاصہ کائنات فخر موجودات, حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آوازیں اور بلند ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو, ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے.
گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بلے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی خوبصورت سی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً وقت کافی ہوا ہے، میں نے منتظمین سے یہ گزارش کی تھی کہ میرا بیان پہلے کروایا جائے، اس لیے کہ ہم جس ماہرہ مطہرہ سے خیرات لیتے ہیں ان شہزادوں کے بعد میری گفتگو یہ بے ادبی سے بہت قریب ہے۔ بار بار گزارش کی، پھر بعد میں مجھے منتظمین نے کہا کہ حضور سیدی امان ملت کا حکم ہے کہ میں پہلے گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا کہ پھر اگر بڑوں کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، ورنہ بڑوں کے بعد گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہرہ وہ ماہرہ ہے کہ 100-150 سال پرانی یہ خانقاہ نہیں ہے، اس خانقاہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ ہندوستان میں اہل سنت کی تاریخ پرانی ہے، اس لیے کہ خانقاہ کا تعلق بلگرام شریف سے ہے، اور بلگرام میں جو حضور سیدی سید محمد دعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں وہ سرکار غریب نواز کے معاصرین میں سے ہیں، اور حضور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ حضور سیدی سید محمد دعوت الصغریٰ کو حضور غریب نواز کی زیارت کا شرف حاصل ہے، آپ کا دور انہوں نے پایا ہے، وہی جد اعلیٰ ہے ہمارے ماہرہ کے سادات کے۔ تو ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ جہاں پر ہم اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں، اس گدی کے ولی عہد ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے مرشد آقائے نعمت سیدی سرکار حضور امین ملت تاج المشائخ کے شہزادے ان کے ولی عہد موجود ہے۔ بہرحال حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے میں اب کوئی طویل گفتگو کرنے کے بجائے مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور میلاد کیا ہے؟ آقائے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میلاد کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد حق دین حق کے غلبے کے لیے ہوئی ہے۔ اب اگر اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہنا چاہیں تو میلاد کا مطلب انقلاب ہے، میلاد کا مطلب تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی دنیا دیکھیں اور اللہ کے رسول کی آمد کی بعد کی دنیا دیکھیں۔ میں صرف واقعات کا عرض کرنے کے بجائے اشارے میں آپ کو دو چار جملے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، کیونکہ آپ نے مجھ سے پیشتر بہت بڑے علماء صلحاء سے ان کی گفتگو کو سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی آمد یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات، حضور کے آنے کے بعد دنیا کے حالات ایک جائزہ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، لوگ بہت کم عرب میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے چند لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اور وہ بھی بہت مختصر لوگ جنہیں آپ انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد پورے عرب کے ہاتھ میں قلم نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں رسول اللہ کی آمد سے پہلے عورتوں کے پاس تعلیم نہیں تھی، اور عورتیں جہل و غبابت میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ حضور کی آمد کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا پڑھایا عورتوں کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ مفتی 4 ملت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے متعارف ہوئی۔ جہاں صحابہ چپ ہیں وہاں سیدہ عائشہ رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ 1/3 دین جو ہے امت کو سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے عورت بیوہ ہے تو منحوس سمجھی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے تو نحوست سمجھی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے تو زمین میں زندہ گاڑ دی جاتی ہے، عورت بیوہ ہے شوہر کی چتا پر زندہ جلا
دی جاتی ہے نبی کی آمد سے پہلے عورت کا یہ تصور ہے، اور جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو جس ماں کی گود میں آئے وہ ماں خود بیوہ تھی، دنیا کو بتا دیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ جس گود میں سر رکھے وہ گود کبھی منحوس نہیں ہو سکتی، تو جو شکم میں 9 مہینے تک قیام فرمائے اس سیدہ آمنہ کے تقدس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی نالین میں نالین کی شان یہ ہو جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ چمڑے کی نالین میں رسول اللہ کا تلوہ چند سیکنڈ تک رہے تو وہ نالین اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ صحابہ اور اولیاء اس کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ تو جس رسول کا پورا وجود 9 مہینے تک سیدہ آمنہ کے شکم میں ہوگا، اس آمنہ کی عظمت کا عالم کیا ہے، اس سرکار آمنہ کا مقام کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بتا دیا بیوہ منحوس نہیں ہے، بیوہ نبی کی امی جان ہے، رسول اللہ کی امی ہے۔ اور 2 جملے یہاں سرکار آمنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کیے بغیر میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ دنیا میں جتنی مائیں ہیں، کسی کی ماں صحابی کی ماں ہے، کسی کی ماں کلیم کی ماں ہے، کسی کی ماں خلیل کی ماں ہے، کسی کی ماں غوث و کتب کی ماں ہے۔ سیدہ آمنہ وہ ماں ہے جو اللہ کے حبیب کی امی ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی امی ہے، جس کی نگاہوں سے قبلے کے دن بدل جاتے ہیں، اس کی ماں کو سیدہ آمنہ کہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائے، نظر اٹھنے کے بعد جو قبلے کے دن پلٹ دے وہ آمنہ کا لال ہے، جس کی نگاہوں سے قبلے کے دن بدل جاتے ہیں۔ جب وہ رسول کا پورا وجود 9 مہینے تک سرکار آمنہ کے شکم میں رہا ہوگا تو سرکار آمنہ کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملہ کہہ دوں اور علماء کی موجودگی میں ان کی تائید لیتے ہوئے، اللہ کے رسول جن دنوں آمنہ کے شکم میں تھے، شکم آمنہ کعبۃ اللہ سے افضل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شاید آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی، ایک بار پھر عرض کرتا ہوں اہل منبر کی دعائیں چاہتے ہوئے، جن دنوں رسول اللہ شکم آمنہ میں موجود تھے ان دنوں شکم آمنہ، ان دنوں کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ اہل خرد بھی موجود ہیں، ورنہ آج بھی ہم سیدہ آمنہ کو جو مانتے ہیں وہ ہماری اپنی عقیدتوں پر ہے، مگر چونکہ اہل فتویٰ کے پر بھی میری نظر ہے۔ جن دنوں رسول اللہ شکم آمنہ میں موجود تھے ان دنوں وجود آمنہ کعبۃ اللہ سے اور عرش پہ افضل اس لیے تھا کہ جب تک نبی مکے میں رہے مکہ افضل رہا، اب حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ پتا چلا معیار افضلیت نہ وجود کعبہ ہے صرف، نہ وجود حجر ہے، نہ وجود صفا مروہ ہے، افضلیت کا معیار یہ ہے حبیب تم مکے میں رہو گے تو مکہ افضل ہو جائے گا، آپ مدینے میں رہو گے تو مدینہ افضل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ہمارے امام بڑے خوبصورت انداز میں کہتے طیبان صحیح افضل، طیبان صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ بلکہ میں نے کبھی کہیں کہا تھا لیکن آج موقع کی مناسبت سے اور عرض کروں، محبوب جب تک آپ مکی رہیں گے تو قرآن کی صورتیں بھی مکی رہے گی، جب آپ مدنی ہو جائیں گے تو قرآن کی صورت بھی مدنی ہو جائے گی۔ ذرا غور تو فرمائے، نبی کے مدنی ہونے سے قرآن بھی مدنی ہو رہا ہے، حالانکہ خدا کا کلام زمان و مکان کی اور وہ سرحدوں سے پاک ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات بھی زمان و مکان
مکان سے پاک ہے، اس کا کلام بھی زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن محبوب سے محبت کتنی ہے؟ آپ مکی ہے تو قرآن بھی مکی ہے، آپ مدنی ہے تو قرآن بھی مدنی ہے۔ اندازہ فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ذرا توجہ فرمائیں، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں۔ تو انقلاب کا نام میلاد ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے غلاموں کی حیثیت جانوروں سے زیادہ بدترین تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اور پھر غلام میں جب عورت اگر کوئی غلامی کے پٹے میں جو ہے وہ بند جائے تو کتنی ذلیل ہوگی عورت، کتنا رسوا کیا جاتا ہوگا عورت کو۔ لیکن قربان جائے، حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، توجہ کرنا، اللہ کے رسول نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ایک کنیز ہے، اس کا نام صویبہ ہے، ابو لہب کی کنیز ہے، اس کا مطلب عرب کے بہت بڑے گنڈے کی کنیز ہے، لیکن اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ میلاد سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جو ملا وہ میلاد ہی سے تو ملا ہے۔ آپ کوئی نعمت پڑھیے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بیٹھ کر کے کہوں گا جو ہوا میلاد کے بعد ہوا ہے، ورنہ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں آپ کے پوچھنے سے پہلے، لیکن پہلے اپنی بات یہ پوری کروں۔ عرب کے اتنے بڑا گنڈا ابو لہب اتنا سخت دل انسان تھا، اس کی کنیز تھی صویبہ، اور اتفاق سے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوتا تھا، یعنی رشتے میں بیٹا لگتا تھا۔ جب صویبہ جو ہے وہ گئی ہیں ابو لہب کے پاس کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اسی وقت ابو لہب کے دل میں رحم آیا اور اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ادھر رسول اللہ زمین پر آئے اور سب سے پہلے جس کو فائدہ پہنچا ہے اس کو عورت کہتے ہیں، عورتوں میں بھی کنیز ہے، اور پھر صویبہ جیسی کنیز کو حضور کی میلاد کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی، اور آقا نے آ کر کے بتا دیا جب تک میں نہیں آیا تھا عورتیں کچلی جا رہی تھی، یہ میرے قدموں کی برکت ہے کہ عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ عورتوں کے بڑے حمایتی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا 1450 سال کے بعد تمہیں جہاں شعور آتا ہے، 1450 سال سے پہلے اسلام وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ بولو عورتوں پر بالخصوص کنیز اور غلام پر کیا ظلم ہو رہے تھے، رسول اللہ نے آزاد کروایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کا مال کھا جانا، کمزوروں کا مال کھا جانا، لوگوں کا مال لوٹ لینا عام بات تھی، پوری دنیا کی عام بات تھی۔ اگر میں لٹیروں کی فہرست تو یہاں بیان کرنے لگوں، کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کیونکہ لٹیروں میں ایک نام نہیں تھا، عرب سے لے کے عجم تک، عجم سے لے کر شرق سے لے کے غرب تک، غرب سے لے کے شرق تک، روم سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے یونان تک، یونان سے لے کے سندھ تک، سندھ سے لے کے ہند تک، ہر جگہ لٹیرے موجود تھے۔ لیکن ابھی بات یہ نہیں بنتی، آپ سمجھ گئے کہ انسان جو ہے وہ لٹیرا پن کرتا تھا، مال کھا جاتا تھا، کمزوروں کا مال چھین لیتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو انسان کو حضور نے شعور انسانیت عطا کیا۔ اللہ کے رسول انسان سازی کے لیے آئے تھے، انسان کو شعور انسانیت عطا کرنے کے لیے، انسان کو اللہ کے رسول انسان بنانے آئے تھے۔ حضور نے کیسے انسانیت پیدا کی کہ لوگوں کا مال چھین کر کھانے والوں کو پھر اللہ کے رسول نے اتنا بلند کیا ہے کہ لوگ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے لگے ہیں۔ یہ انقلاب ہے میلاد شریف کا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ آئے مسجد نبوی میں، اس وقت تو بیت المال کا سسٹم نہیں تھا، ذرا غور کیجئے گا، خود غرضی سے نکال کر کس طریقے سے ایثار اللہ کے رسول کی میلاد نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ میں بھی اس کا اینڈ پڑھوں گا تھوڑی دیر، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ روڈ پر بھی پروگرام ہے اور شہزادہ والا تبار کی گفتگو اور علماء کی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں بس بہت اختصار سے کام لوں گا، لیکن تھوڑی توجہ، میلاد انقلاب کا نام ہے، اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ سب کی، بہت توجہ سے آپ سن لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن غور فرمائیں، چند مہمان آئے، کوئی مطبخ نہیں تھا، کوئی بیت المال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ مہمان جب آتے تھے تو مسجد نبوی میں، اچھا مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، یہ بھی سن لیں آپ۔ یہ جو ہمارے اوپر داغ اور دھبا لگتا ہے کہ ہم لوگ معاذ اللہ
یعنی کہ تعصب پرست ہے اور عصبیت ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کھانا کھلانے کے معاملے میں اور اخلاق کے معاملے میں ہمارے یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کے رسول کا پہلا پیغام انسانیت ہے۔ ایک بات اور عرض کروں، اللہ کے رسول کی پوری زندگی 63 سال کی ہے ظاہری، ایک ہے 40 سال، ایک ہے 23 سال۔ ظہور نبوت سے قبل کی زندگی 40 سال، ظہور نبوت صرف 23 سال۔ کیا فرق ہے؟ 40 سال حضور نے لوگوں کو انسان بنایا اور 23 سال میں حضور نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جو انسان بن جائے گا اس کا مسلمان بننا آسان ہے، اور جو انسان ہی نہیں بنے گا پھر وہ مسلمان، جس طریقے سے سمجھانے کے لیے اگر کوئی ایس ایس سی کا ایگزام پاس نہ کرے تو پھر کیا کبھی وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب کوئی انسان ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اور اس سے پتا چلا کہ جو انسان بن جائے اس کو مسلمان بنانا آسان ہے، اور جو انسان نہ بن سکے وہ کبھی مسلمان نہیں بن سکتا۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے 40 سال تک لوگوں کو انسان بنایا ہے، 23 سال کی قلیل مدت میں مسلمان بنایا ہے۔ اب اندازہ فرمائے خود غرضی سے نکال کر ایثار و قربانی کا جذبہ کس طرح پیدا کیا۔ انداز یہ تھا کہ مسلم غیر مسلم سبھی آتے تھے، مسجد نبوی میں قیام رہتا تھا اور بہت غور سے اور قریب سے حضور کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو طریقہ یہ تھا، اللہ کے رسول مسجد میں اعلان کرتے، اللہ کے مہمانوں کو کون اپنے اپنے گھروں کو لے جائے گا۔ اب آج کل تو ترقی کا دور ہے بھائی، لیکن اس وقت تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج مہمان کو گھر لے جانا، کھلانا پلانا آسان ہے۔ آج لوگ مہمان کو گھر لے جانے کے لیے لڑتے ہیں۔ پہلے مہمان آتا تو لوگ سوچتے تھے کہ کھلائیں گے کیا، کیونکہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں، 50 سال پہلے کی بات، کہ 50 نہیں 30-40 سال پہلے کی بات، آج سے 30-40 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگوں میں اتنے مال نہیں تھا۔ 50 سال پہلے جائے تو اور معاملہ الگ تھا، 100 سال پہلے جائے تو اور معاملہ الگ تھا، 500 سال پہلے جائے تو اور معاملہ الگ تھا۔ اب آپ 1300 ساڑھے 1400 سال پہلے جائیں تو معاملہ کیا تھا؟ گھروں کا حال یہ تھا، گھر اتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے، ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پر لگتے تھے۔ یہ حالات تھی۔ لوگ جو وہ 3 دن فاقہ کرتے تھے، فاقہ کشی۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سڑک پر جو بھیک مانگتے ہیں بھکاری، وہ بھی 3 میں 4 بار کھاتا ہوگا بھائی۔ بالکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ روڈ پہ پڑا ہوا آدمی بھی کم سے کم 3 بار تو کھاتا ہے، اور اگر بہت کم آپ کہتے تو 1 بار تو وہ ضرور کھاتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کل تو بھکاریوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے، وہ کھانا دو نا تو پہلے چکھتے ہیں، ان کو ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے تو کھاتے ہیں، ورنہ وہ بھی اٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ آج کے بھکاریوں کا مزاج بھی اتنا اونچا ہو گیا، لیکن بہرحال چلیں، دنیا ترقی پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور نے علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بعد تم مشرک نہیں ہو جاؤ گے، البتہ دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی، یعنی دنیا تم پر بہت بڑی کر کے پیش کی جائے گی، بہت آسائشیں ہو جائے گی، آرام ہو جائے گا، راحتیں ہو جائے گی۔ آج سب کھا پی رہے ہیں بھائی، اللہ اکبر۔ آج تو لوگ 2 ڈریس ایک دن میں بھی چینج کر لیتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ ہفتے میں 1 لباس پہنتے تھے، ہفتے میں کبھی 2 لباس پہن لیتے تھے۔ آج تو روزانہ میں پانی میں اثر ہے، لوگ ہفتے میں 2 دن نہاتے تھے، کبھی کبھی 1 دن نہاتے تھے، تیسری مرتبہ نہاتے تھے تو گھر سے ان کو جو ہے وہ تعدیبی کاروائی ہوتی تھی کہ پانی اتنا نہیں ہے، تیسری بار نہ نہایا کرو۔ یہ حالات بھی دنیا نے دیکھے، یہ معاملات بھی دنیا نے دیکھے۔ دنیا بہت تنگ تھی، ابھی کشادہ ہوئی ہے اور آگے اور کشادہ ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کشادگیاں انسان کو آوارگی کے راستے پہ لے جاتی۔ اگر دل میں خشیت نہ ہو، کشادگی دیکھ لیجیے آپ۔ انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے جو تقوی آپ کے پاس تھا، انٹرنیٹ، اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، کیا انٹرنیٹ کے آنے کے بعد وہی تقوی آج اپنے پاس ہے؟ بتائیے بتائیے ذرا۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں سب سے، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر ہم بیان سننے، خود کا بیان سننے کے لیے بھی بیٹھے تو آپ کو 2-4 خطرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر قدرت نے آپ کی دستگیری کی تو آپ کی نگاہیں محفوظ ہیں، ورنہ بیان سننے کے درمیان بھی آپ کی نگاہوں میں پاپ آ جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اللہ والوں کے تقدس خطرات میں پڑ گئے تو جو دنیا کے چھوکرے ان کا کیا حال ہوگا؟ جن کو کوئی روکنے ٹوکنے والے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑے خطرناک۔ آپ دجال سے پہلے دجال کی آمد کے جو انتظامات ہیں ان راہداریوں سے گزر رہے ہیں، ان پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔
اور ایک بات یاد رکھنا، دجال کو تلواروں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو بموں سے خطرہ نہیں ہے، دجال اور دجالیت کو میزائل اور ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے۔ دجالی نظام کو سب سے زیادہ اگر خطرہ ہے تو وہ پیور مذہبی لوگ جو اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے دجالی نظام یہ چاہتا ہے کہ تم نمازی تو رہو لیکن تمہارے اندر روح نماز کا کوئی اثر نہ رہے، تم کلمہ پڑھتے تو رہو لیکن کلمے کی برکات تمہارے پاس نہ رہے، تم جو ہے وہ درود تو پڑھتے رہو لیکن درود کی روحانیت تمہارے پاس نہ رہے۔ اللہ اکبر، یعنی روکھی سوکھی عبادتیں کرتے رہو۔ اللہ کے بندو ذرا غور کریں، کتنا بڑا ہتھیار ہے تقوی، کتنا بڑا ہتھیار ہے مذہبیت، کتنا بڑا ہتھیار ہے مسلکیت۔ اس لیے کہ دجالیت چاہتی ہے کہ بدر میں ہتھیار نہیں تھے، پھر بھی جو جنگ جیتی گئی ہے وہ خشیت اور عشق کی بنیاد پر جیتی گئی ہے۔ احد کے اندر ہتھیار نہیں تھے لیکن جو جنگ جیتی گئی ہے وہ عشق مصطفیٰ اور خشیت الہی کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ جہاں سارے ہتھیار دم توڑ دیتے ہیں وہاں مذہب کی طاقت دستگیری کرتی نظر آتی ہے۔ اس لیے دجالی نظام کسی کو بھی مذہب پر قائم رکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مذہب پر قائم نہ رہے۔ اسی لیے آج دیکھیے رسومات بہت، ہمارے نوجوان بچے تقریر سننے کے شوقین ہیں، بہت شوقین ہیں، ہزاروں کے تعداد میں روزانہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، منتظمین بھی خوش ہیں، مقرر بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر، وہ کہتے ہیں انسان تو پیار کے لیے، چیزیں استعمال کے لیے، لیکن دنیا نے الٹ کر دیا، چیزوں سے پیار کیا، انسان کو استعمال کیا۔ یہ اپنا مذہب نہیں، لیکن حضور کی آمد کے بعد جو انقلاب آیا اس کو سن لیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے اور سب سے قلیل مدت میں اللہ کے رسول نے انقلاب پیدا کیا۔ کیا انقلاب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں حضور اعلان کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو کون اپنے گھر لے جاتا ہے؟ ایک ایک صحابی اٹھے، ایک ایک دو دو مہمانوں کو حسب حیثیت اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ ایک مہمان بچا، ایک صحابی بچے، لیکن ان کے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ تھا، بچے بھوکے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور غیب داں ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیں، وہ گھروں کے معاملے میں کیا ہو۔ اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر غلط بات ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، کیا بچا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ کو یہ پتہ ہے تو جان عیسیٰ کتنا جانتے ہوں گے، اس بات کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں بھائی جو رسول کی بے ادبی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ ایسی بات کرتے ہو دوست و دشمن سب سنتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو انہی میں عیب تلاش کرتے ہو، یہ چیز شرافت والی نہیں ہے۔ ارے انسان اگر کسی کو استاد مان لے تو اس کی بے ادبی نہیں کرتا، کروڑوں عیب کے بعد اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک کی بے ادبیاں کرتے ہو، نبی کی امی کو کافر کہتے ہو، نبی کے ابا جان کو کافر کہتے ہو، نبی کو دودھ پلانے والی دائیوں کو کافر کہتے ہو۔ ذرا غور تو کیجئے، ایسی بات کرتے ہو نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتے۔ میں نے کہا ظالم، حدیث پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کچا بچہ، یہ حدیث ہے، ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے، کچا بچہ بھائی جس نے سانس بھی نہیں لی، جو پورا بنا بھی نہیں تھا، کچا بچہ حدیث میں آیا، ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے گا قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ تو جب نبی کے امت کے کچے بچے کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں تو صحیح، لیکن یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے
تکلیف ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ لفافے نہیں رہیں گے، یہ پبلک نہیں رہے گی، یہ آگے پیچھے چلنے والے نہیں رہیں گے. مولوی صاحب اللہ سے ڈریے. 1857 کے بعد کی انگریزی فکر پر اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے. دیکھ لو جنہوں نے انگریزی فکر پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کیا، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے دین کی سچی خدمت کی، بادشاہوں سے ٹکرا گئے، حکومتوں سے ٹکرا گئے، بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے. دیکھا اکبر کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کیونکہ مذہب کے خلاف گنڈا گردی کر رہا تھا. لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے آستانے پر آج بھی جو ہے ان کی عظمتوں کا فریرہ لہرا رہا ہے. دیکھ لیجئے انگریز اقتداروں کا اقتدار چلا گیا، لیکن امام احمد رضا کا اللہ اکبر تازہ گلستان آج بھی موجود ہے. وقت کے بادشاہوں کی گندگی ختم ہو گئی، لیکن مہاریرا کے ساتھ قطب آج بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اپنی مزارات سے لوگوں کے درمیان عام و تام کرتے نظر آ رہے ہیں. وقت کا بادشاہ گنڈا گردی کرتے ہوئے چلا گیا، قبر کا نشان بھی نہیں ہے، لیکن 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والا میرا خواجہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، مرنا تو نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. بادشاہ کی چمچہ گیری کرنے والے فضل اور فیضی آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے. اندازہ فرمائے. اس لیے میں مشورہ، کوئی نفرت کی بات نہیں کروں گا، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں. مسلک کی بات ضرور کروں گا، لیکن اس وقت نفرت کی بات نہیں کروں گا. مسلک کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ نفرت کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مسلک کی بات کرتے ہوئے تمہیں نفرت کی بات لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا. اس سے بڑھ کر کاش کہ مولوی صاحبان یہ سوچ لیتے کہ ہم کلمہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ ہستی کون سی ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں، کیوں اعتراض کرتے ہیں. یہ بات چھوڑی جاتی ہے میلاد تو فلاں بادشاہ نے منایا اور فلاں بادشاہ نے منایا. میں نے کہا تمہارا علم اتنا ہی ہے نا، اتنا ہی تمہارا علم ہے، اس لیے تم اتنی بات کرتے ہو، تم بادشاہ تک رک گئے. لیکن اگر آپ قرآن حدیث کو باریکی سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی کا اظہار فرمایا. آپ کو نہیں پتا، آپ حدیث اٹھا کر کے پڑھیں. جب اللہ کے رسول کی دیکھو لوگ کہتے ہیں میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک یہودی تھا، مکہ آیا تھا تجارت کی غرض. بھئی رستہ چھوڑ دیجئے، انتظامیہ کو مشکلات نہ ہو، آپ لوگ قریب آ جائیں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھنے پیچھے مڑنے کے لیے نہیں کہا بھائی، آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا. اللہم درود شریف پڑھیے. آواز نہیں آئی درود شریف کی. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی. اچھا آپ بھی اتنے کچے کانوں کے ہیں نا کہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بھی اڑم دھڑم اب للو پپو بات کرتا ہے آپ اس کے کہنے میں آتے ہیں. یعنی آپ سے بڑھ کے کچے کان کا کون ہوتا ہے بھائی؟ محبوب کے خلاف تو پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، پھر بھی آپ کہیں میں محبوب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ چند مولویوں کے کہنے پہ آپ ہر مرتبہ ہر دن مسلک چینج کرتے. اور لوگوں نے کتنا بہکایا لیلا کو. لیلا کو یہاں تک کا تیرا مجنو لنگڑا ہے. بڑے بڑے لوگ دلیل پیش کرتے تیرا مجنو لنگڑا ہے، تیرا مجنو لنگڑا ہے. لیکن عشق تھا نا، اس نے کہا جھوٹ ہے، حالانکہ اس نے مجنو کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا چلتے ہوئے. لیکن عشق کا تقاضا ہے، پوری دنیا ایک طرف محبوب ایک طرف. اس نے کہا تم سب جھوٹے ہو، مجنو لنگڑا نہیں ہے. کافر تو نے نہیں دیکھا، دیکھ لے. جب چلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کے بولی لنگڑا نہیں ہے، میرے عشق میں لہرا لہرا کے چلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی محبت ہو تو عیب دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا. محبت ہو تو عیب دیکھ کر بھی نظر نہیں آتا. اگر عشق ہو جائے اور عیب ہو ہی نہیں تو پھر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارا محبوب تو وہ ہے، اللہ اکبر، جلسے کا ناظم نہیں، مسجد کا مولوی نہیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس پر سنیوں کو سبحان اللہ. اگر اہل عشق تائید کرے تو کہہ دوں گا وہ خدا ہے, وہ تارا چمکا سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. میں بندہ ہوں, تارا نہیں چمکا سکتا لیکن بلب تو لگا سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے, محمد ہمارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتے ہیں کہ میلاد تو بادشاہ کی بدعت ہے, میلاد تو بادشاہ کی بدعت ہے اور نبی نے نہیں منایا, میں نے کہا اگر ایسی بات ہے ایک بات کہہ دوں, سمجھ میں آئے گی آپ کو نوجوان. ایک شخص نے کہا اگر تم ثابت کر دو گے نا کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ ہے میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا. تو دوسرا دوست تو تھا, وہ بولا بیوقوف تو نے ایسی شرط لگا لی کہ ہارنا تیرا یقینی ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ بکری کے سر پہ 2 سینگیں پوری دنیا جانتی ہے, وہ تو آسانی سے ثابت کرے گا. 50,000 گئے تیرے. وہ مسکرا کے اس نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا وہ جتنی دلیل دے گا میں مانوں گا ہی نہیں. بھائی جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے جیت پائے گا؟ تو یہی ہے یار, لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہم مانیں گے ہی نہیں. میں کسی کو کوسنے نہیں آیا دیکھو, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. دیکھیے سنیے, توجہ کرنا, میں پھر کہہ رہا ہوں, گالی نہیں دے رہا ہوں, صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تو خوشی کا سودا ہے, خوشی کا. دیکھو آپ لوگ کیا کہتے ہیں فضول خرچی, لائٹنگ لگائی فضول خرچی, جلسہ کیا فضول خرچی, مٹھائی بانٹی فضول خرچی. سب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی ایک سے زیادہ لائٹ مت لگاؤ, پاور جلتی ہے, فضول خرچی ہوتی. میں آپ سے کہتا ہوں یہی فضول خرچی آپ کو مدرسے کے سالانہ جلسے کے ٹائم یاد نہیں آتی؟ بتاؤ تو کیا بولتے ہیں نائب رسول نکل رہے ہیں. پہلی بات تو یہی ثابت کیجئے کہ 8 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 10 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 50 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. پڑھ کر کوئی نائب رسول نہیں ہوتا. نائب رسول ہونے کے لیے قرآن نے قید لگائی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یمن سے پڑھ لو, ازہر سے پڑھ لو, شام سے پڑھ لو, کہیں سے پڑھ لو, اگر دل میں خدا کی خشیت نہیں ہے, پڑھے لکھے تو ہو مگر عالم نہیں ہو. اور جو پڑھا لکھا ہوگا نا وہ دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کی حق تلفی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مرغی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف ہوگا تو وہ رسول کی حق تلفی کیا کرے گا؟ نبی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور نائب رسول ہو, ذرا شرم نہیں آتی؟ جلسے کے وقت تمہیں کوئی فضول خرچی نظر نہیں ہے, اس وقت بھی تو لائٹنگ لگتی ہے, اس وقت بھی تو جلسے سجتے ہیں, اس وقت بھی تو کھانا پکتا ہے. اور چلے بھائی اگر اس پر کوئی کہتا ہے کہ ہاں چلو وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن ایک بات اور, بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی نہیں بانٹتے, سب مسلک کے لوگ بانٹتے ہیں. اور جو بچہ دلہن آنے کے بعد تیرا غدار رہے گا کہ وفادار رہے گا کوئی گارنٹی نہیں, تو اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹتا ہے. اور میں اس کی خوشی میں جو جانے وفا ہے, جو شان وفا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات وفا ہے, اللہ اکبر, جس نے کائنات کے اندر وفا کی تخلیق کا جو سبب بنا ہے, خدا کی قسم جہاں ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے اس قبر کے اندھیرے میں آمنہ کا لال کام. مسلمانوں خوب دھوم دھام کرو, شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر خوب دھوم دھام کا مطلب ڈی جے نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب جب دھکے بازی نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب ہلڑ بازی نہیں ہے. دھوم دھام کرو خوشیوں میں, لیکن اس دھوم دھام میں بھی ہوش قائم رہے, لوگوں کو پتا چلے کہ جب دھوم دھام میں ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے تو جب یہ پیور سنجیدہ ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں بات جلدی پوری کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے میلاد کا. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے, سیاہ میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور سے پوچھ, اللہ صحابہ پر رحمتیں فرمائے, اللہ میرے آقا کے اصحاب پر. صحابہ کیسے پوچھتے تھے, رستے ہموار کر, حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی, پیر کے دن. اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں
اور رسول اللہ سال میں کتنی بار مناتے تھے؟ 52 مرتبہ مناتے تھے، 52 مرتبہ. اس لیے کہ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور ہفتے ایک سال میں 52 مرتبہ آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نبی 52 بار. اچھا اب لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اور نبی نے روزہ رکھا نا. اچھا اب یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک آ گئے. بولا نبی نے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھا نا تو تم بھی روزہ رکھ لو. جلوس کیوں، جلسہ کیوں، نعرے کیوں، جھنڈی کیوں، لائٹنگ کیوں، مٹھائی کیوں؟ جتنا نبی نے کی اتنا کرو. میں نے کہا چلے ڈن کرتے ہیں. علماء سے اجازت بول دوں؟ آپ میں جو کہوں گا تائید کریں گے؟ سن لیں. حضرت صاحب میرے مخدوم موجود ہیں، مخدوم صاحب بھی تائید کریں گے. چلیں ڈن کرتے ہیں، آج فیصلہ کر لیں. جے پور سے فیصلہ مالیگاؤں بھی میں کر لوں گا. لیکن جتنا نبی نے میلاد کے لیے کیا ہے اتنا آپ بھی اپنے مدرسے کے لیے کریں گے. میلاد کے لیے ہم نبی کے روزے کے پابند ہو جاتے ہیں اور مدرسے کے لیے آپ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا اس کے لیے آپ پابند ہو جائیں. جیسے کہ نبی نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو چلے آج کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے میلاد کے دن. لیکن آپ کو بھی دارالعلوم نہیں بنانا ہے، پھر ایک اوٹا بنا کر اسی پہ بچوں کو بٹھا کر بخاری مسلم. اچھا پھر نبی نے بخاری تو پڑھائی نہیں تھی، سبحان اللہ، مناج العربیہ نہیں پڑھائی تھی، قدوری نہیں پڑھائی تھی، شرح بقایا نہیں پڑھائی تھی، سراجی نہیں پڑھائی تھی، الاشباب والنظائر نہیں پڑھائی تھی. ان کے یہاں شامی کا کوئی تصور نہیں تھا، در مختار، رد المحتار، جد الممتار کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کے یہاں کوئی علامہ بھی نہیں کہلاتا تھا، ان کے یہاں کوئی بحر العلوم بھی نہیں کہلاتا تھا، ان کے یہاں کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں کہلاتا تھا. تو پھر جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میلاد کے لیے 1400 سال کے پابند ہو جائیں تو ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے آپ مدرسے کے لیے صفہ کے کوئی ایسی نہیں لگے گی، کوئی چندہ بھی نہیں ہوگا. نبی نے اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کیا ہے، چندے کے بغیر پڑھایا جائے گا. اور ایک ایسی بجلی گرا کر آج جا رہا ہوں کہ شاید نسلیں یاد رکھے گی. تم پڑھاتے ہو، چھٹی لیتے ہو تو بھی تنخواہ لیتے ہو، لیکن رسول اللہ نے جس جس کو پڑھایا اس پر کوئی تنخواہ بھی نہیں لی، کوئی ہدیہ بھی نہیں لیا. لے کر آئے تو کہا لا سالکم علیہ اجرا. نعرہ تکبیر. اس کی آمد کا جشن ہے. ذرا اب چلیں میں جلدی جلدی سے پڑھ کے بات یہی ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بلاوے پر درخت آ جایا کرتے تھے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خندق کا پورا فوجی دستہ جس بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ بکری زندہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے پسینے سے گلیاں مہک جاتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں آتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے زمین پہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جس کے بغلوں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو خدا لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. جو آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا سبحان الذی اسری کہتا ہے. جو پلٹ کے واپس آتا
کرتا ہے تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے. جو غصے سے کنکری اٹھا کے مارتا ہے تو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے. اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جو کمبل اوڑھ لے تو خدا یا ایھا المدثر کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو چہرے پہ نقاب ڈال لے تو خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے, یاسین کہتا ہے, مزمل کہتا ہے, مدثر کہتا ہے, ہوا کہتا ہے, تاسین میم کہتا ہے, کاف یا عین صاد کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو الف لام میم کے تمغے سے نوازا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے الکتاب کہا گیا, جس کے وجود کو لوح کہا گیا, جس کے وجود کو قلم کہا گیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. انبیاء سب جو ہے وہ مقتدی ہے, مسجد اقصی میں, اور وہ مقتدا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو نبیوں کا امام ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جسے دیکھ لیں تو صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے تلووں کا دون آب حیات ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو جانے مسیحا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جو مختار کل ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. کہ جو جنت دے بھی سکتا ہے, جنت بانٹ بھی سکتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو شافع یوم النشور ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. جو سیدہ کا بابا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے غلاموں میں کئی صدیق اکبر ہے, کئی فاروق اعظم ہے, کئی عثمان غنی ہے, کئی حیدر کرار ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو قبر میں آئے تو قبر میں نور کے چشمے لہرائے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو سرحانے آ جائے تو موت آسان ہو جائے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. کہ یوسف کا حسن بھی جسے لذت سے تکتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خدا ابراہیم بھی جسے رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. موسیٰ کا جلال بھی جسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. ہر قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا حبیب آج میری کرسی پر تمہیں بٹھایا جائے گا اور تمہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے انسان کو شعور انسانیت عطا کیا. اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. خدا جس کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خدا جس کی رضا کا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کی سیرت بھی اسے پیاری ہے, جس کی صورت بھی اسے پیاری ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کو تمام سخیوں سے بڑا سخی بنایا, اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے دروازے سے کوئی یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے ایک بار دے دیا تو دینے والا بنا دیا, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. بادشاہ جس کی گدائی کرے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کی حکومت زمینوں پر بھی ہے, جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے. زمین پر اس کے دو وزیر ہیں, ایک کو افضل البشر صدیق اکبر کہتے ہیں, دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں, اور دو وزیر آسمانوں میں ہیں, ایک کو جبریل اور دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں. اندازہ فرمائے, ذرا غور کریں, ان کے سر میں درد ہو تو انہیں آسمانوں پہ بلایا جاتا ہے, دیدار کرایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے دیکھنے کو ما زاغ البصر وما طغى کہا جاتا ہے. ان کے پہنچنے کو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو خلق عظیم کا مالک ہے, اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے دشمن بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کی صداقت کے ڈنکے شرق و غرب میں بجتے ہیں, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کے لیے جبریل سدرہ پر بھی بے چین رہتے ہیں اور ان کے پاس آ کے قرار پاتے ہیں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اللہ اکبر. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے انسانوں کے حقوق بتائے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے ماں باپ کے حقوق بتائے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے جانوروں کے حقوق بتائے, اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے کہا ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے کہا ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے, یہ اس کی آمد کا
جشن ہے اللہ آ دیتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جو فقیر میں شاہی کرتا ہے یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ اللہ اکبر، ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا ہے لیکن عرش سے اوپر ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ اس کے بعد جانور بھی آتا ہے تو انسان سے زیادہ شعور پا جاتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ اللہ اکبر، عرب کی جاہل اور بدو قوم کو جس نے خدا کی پہچان عطا کی، جو نقطے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی، جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس نے دنیا کو نشہ مکت کرنے کے لیے ایسی عالمی تحریک چھیڑی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس نے اللہ اکبر ایک کلمہ پڑھنے والے اور ایک یہودی کے درمیان جب فیصلہ کیا تو کلمہ پڑھنے والے کی دلیل کمزور تھی، اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جو صاحب قرآن ہے یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب پلسرات سے گزرے گی تو کہا جائے گا محشر والو گردن جھکاؤ، نظریں نیچی کر لو، نبی کی بیٹی گزرنے والی ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کا بھائی حیدر کرار ہے یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کا ایک بیٹا حسن مشتبہ ہے اور دوسرا بیٹا حسین اعظم ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کی بیوی کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جب ان کے حرم پہ الزام لگتا ہے، الزام لگا حضرت یوسف پر تو بچے سے گواہی دلوائی، الزام لگا مریم پر تو بچے سے گواہی دلوائی، ان کے حرم پہ الزام لگا تو خدا نے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر دی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کی فکر سے نگاہ اٹھتی ہے تو قدرہ تقلو وجہ فی السما نازل ہوتی ہے، اس کی آمد کا جشن ہے۔ نگاہ جھک جاتی ہے تو اللہ اکبر انا انزلنا نازل ہوتی ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جو سو جائے تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کا جانا بھی خیر ہے، جس کا آنا بھی خیر ہے۔ حیاتی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا جانا بھی خیر ہے، میرا آنا بھی خیر ہے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جو آئے تو سجدہ کیا، رب حبلی امتی کہا، قبر میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی کہتے کہتے گئے، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس کو آخری غسل دیا گیا تو ناف میں حیدر کرار نے جو پانی پیا، اس پانی نے ان کو باب مدینۃ العلم بنا دیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جس نے کبھی کسی کو غم کی خبر نہیں سنائی، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ جبھی کس نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے۔ کسی کے گھر پہ کونی رکھتے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا، یہ اس کی آمد کا جشن ہے، اس کی آمد کا جشن ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کی عظمتوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ خود کہے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، محبوب کی آمد۔ ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، دلدار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے چند جملے اپنی عقیدتوں کی بنیاد پہ کہے ہیں۔ جس کو کہو گے، جس کو کہو گے، لوگ پوچھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھیں گے تو کہو گے نا، اور لوگ کب پوچھیں گے؟ سجاوٹ دیکھ کر پوچھیں گے، چمک دمک دیکھ کر پوچھو گے۔ چلیے آپ کھڑے ہی ہو گئے ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔